السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں صحیح بات اور سچی بات آپ حضرات تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں سے اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھیں. میں نے پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے میرے اور آپ سب کے آقا کالی کملی والے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر روشنی ڈالا تھا. میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کے محبوب لاڈلے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا گیا ہے وہ اس میں گرامی جو ہے وہ محمد ہے. اور محمد نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اس پر میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے عرض کی تھی.
سب سے پہلے یہ جانیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو رکھا ہے وہ محمد رکھا ہے، اور اس محمد کے نام میں ایک حسن اور خوبصورتی ہے۔ اس محمد لفظ کے اندر ایک حسن اور خوبصورتی ہے دیگر انبیاء علیہ السلام کے نام کے مقابلے میں۔ آپ ہم سب کے اور پوری امت مسلمہ کے سب سے پہلے نبی کا نام جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے نام کا میننگ کیا ہے آج تک آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اگر میں پورے مجمع میں پوچھ لوں کہ آدم کا معنی اور میننگ کیا ہے تو کوئی بتا نہیں سکتے، الا ماشاءاللہ اگر ایک دو کچھ محنت کر لے تو بتا سکتے ہیں۔ لیکن میں 100% یہ کہتا ہوں کہ اکثر مسلمان آدم کے نام کا میننگ نہیں جانتے، رکھنے کا نام رکھ لیتے ہیں لیکن میننگ سے واقف نہیں۔ موسیٰ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، اس لفظ کا میننگ کیا ہے، معنی کیا ہے، اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے۔ حاضرین گرامی، ہمیں جو بات تعلیم دی جائے اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم سنتے ضرور ہیں لیکن ان باتوں پر نہ تو دھیان رکھتے ہیں اور نہ ہم عمل کرتے ہیں۔ آج جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ عمل کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام کا جو نام رکھا گیا ہے آدم، اس کا میننگ ہے گندم کو۔ گندم کہتے ہیں کس کو؟ گیہوں کو۔ اس نام سے حضرت آدم علیہ السلام کے رنگ کا پتہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم رکھا گیا۔ کیا میننگ، کیا معنی؟ گندم گو۔ اس کا میننگ آدم کا یہ ہے۔ اب اسی میننگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے رنگ کو آپ معلوم کر سکتے ہیں، آپ پہچان سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کا میننگ کیا ہے اس کا بھی معلوم نہیں ہے لوگوں کو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کا جو نام رکھا گیا ہے نوح، اس کا معنی ہے، میننگ ہے آرام کے۔ آرام کے معنی میں نوح کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کا میننگ ہے آرام کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ علیہ السلام رکھا گیا، کیوں رکھا گیا؟ اس کا میننگ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق سے نکالے گئے تھے، جب ان کی ماں نے دریا کے اندر بہا دیا، اب مصر تک ان کا صندوق پہنچا۔ اس دریا میں چلتے 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 مصر تک وہ صندوق پہنچا تو اس صندوق کو کھولا گیا اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے، اسی لیے ان کا نام موسیٰ پڑ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو نام ہے محمد، اس کے اندر کی خوبصورتی اور حسن دیکھیے۔ محمد کا معنی ہے، میننگ ہے جس کی تعریف خوب کی جائے، جس کی تعریف خوب کی جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کا نام محمد اس لیے رکھا، اللہ کو یہ معلوم تھا
کی گستاخی کرنے کے لیے، تو اس گستاخ کا جواب اگر دینے والا ہوگا تو وہ صحابی رسول جواب دیں گے، اس کا دفاع کریں گے۔ اور حضور کے زمانے میں جب آپ کی شان میں گستاخی کی گئی، شان اقدس میں گستاخی کی گئی، تو بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے لگے، اور اس گستاخ کو یا تو زندہ جاوید ختم کر دیا، یا تو پھر اس کو سزا ایسی خطرناک دی کہ دنیا جانتی رہ گئی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت عامر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، حضور کے ساتھ تھے، اور بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے۔ میں یہ بات اس بات پر بتا رہا ہوں کہ حضور کے دور میں اگر کوئی حضور کی گستاخی کرے، کوئی شان میں بے ادبی کرے، حضرات صحابہ کرام خاموش بیٹھتے نہیں تھے۔ خون میں جوش آتا، جب تک اس بدبخت کو اس صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیتے اس وقت تک زندہ نہیں رہتے۔ اس پر میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، حضرت عامر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ہیں۔ جاتے جاتے حضرت عامر رضی اللہ عنہ حضور کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضور کی تعریف کس طرح سے کی جا رہی ہے، حضرت عامر رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اس طرح کر رہے ہیں، جو فتح الباری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب، حضور علیہ السلام ہی کی وجہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا، حضور علیہ السلام ہی کی وجہ سے ہم ایمان سے مشرف ہوئے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہی کی وجہ سے آج ہم میدان میں جا رہے ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہم نہ تو کلمہ پڑھتے اور نہ آج ہم میدان کارزار میں اس طرح جا رہے ہوتے۔ یہ الفاظ، یہ تعریف حضور علیہ السلام نے سنی تو پوچھا یہ تعریف کرنے والے کون ہیں؟ حضرت سلمہ بن اکوع ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تعریف حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا کر دی کہ اللہ رب العزت اس میرے صحابی کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی کے لیے دی ہے۔ معلوم یہ ہوا حضور کی تعریف کرنا بہت اچھی چیز ہے، اور پوری دنیا حضور کی تعریف کر رہی ہے، اور قیامت تک حضور کی تعریف کرنے والے کریں گے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کے اندر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقین رکھیے یہ پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ یہ جو کوثر کا لفظ ہے، اس کوثر کا ایک معنی تو یہ ہے بہت زیادہ خیر اور بھلائی، ایک معنی کوثر کا یہ، اور ایک معنی ہے تمام کی تمام خیر اور بھلائی اس کوثر کے اندر موجود ہے، شامل ہے۔ اور ایک کوثر کا معنی ہے کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے مبارک اور جامع ہاتھوں سے اپنی امت کو حضور علیہ السلام سیراب کریں گے۔ یہ حوض کوثر یہ، اور حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام اپنی امت کو حوض کوثر سے مشرف کریں گے، پلائیں گے، تو اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ اس حوض کوثر پر بے شمار برتن رکھ دیے،
اس حوض کوثر پر بے شمار برتن رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات مفسرین اعظام نے لکھا ہے، معارف القرآن کے اندر موجود ہے یہ روایت کہ حوض کوثر پر اتنے برتن ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ کتنے برتن رکھے ہوئے ہیں حوض کوثر پر، آپ اندازہ لگا لیجئے، کوئی آسمان کی ستاروں کو گن کر بتا سکتا ہے کہ کتنے ستارے ہیں؟ اتنے برتن اللہ رب العزت نے حوض کوثر پر رکھے ہیں۔ اور بھی مزید ایک بات آپ کو بتاؤں کہ محشر کے اندر بھی اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اپنی امت کو حضور علیہ السلام سیراب کریں گے۔ جنت کے اندر تو سیراب کریں گے ہی کریں گے، میدان محشر میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے، حوض کوثر پلائیں گے، اور اس میدان محشر میں 2 پرنالے لگائے جائیں گے جنت سے 2 پرنالے لگائے جائیں گے۔ اس پرنالے کے ذریعے سے میدان محشر میں اس حوض کوثر کو بھریں گے۔ لیکن روایتوں کے اندر ایک بات اور بھی ہے جو ہمارے دل و دماغ پر لگنے والی بات ہے، بہت سننے کے قابل ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر پلائیں گے تو پلاتے پلاتے جب بہت سارے لوگ وہاں پر ہوں گے تو کچھ لوگوں کو فرشتے وہاں سے ہٹائیں گے، بھگائیں گے۔ کچھ لوگوں کو وہاں سے ہٹائیں گے، بھگائیں گے، فرشتے کہیں گے کہ یہاں سے جاؤ، تم اس قابل نہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے، اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اے اللہ، یہ میری امت کے لوگ ہیں، مجھے آپ سیراب کرنے دیجئے، پانی پلانے دیجئے۔ اللہ رب العزت اپنے لاڈلے پیغمبر سے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا داخل کیا، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کے اندر ایسی غلط رسم و رواج داخل کر لیے تھے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے پیغمبر، اسی لیے آپ یہ نہ کہیے کہ یہ میری امت کے اندر داخل ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں، جو دین کے اندر نئی چیز داخل کر کے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آپ نے دین مکمل نہیں کیا ہے، بلکہ ہم دین کو مکمل کرنا ہے۔ تو وہ بدنصیب لوگ ہوں گے جو بدعتی ہوں گے، جو نئی چیز دین کے اندر داخل کریں گے۔ حاضرین گرامی، شیطان کسی بھی برائی کو برائی کے ساتھ انسان کے سامنے پیش نہیں کرتا، بری چیز کو شیطان مزین اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا ہے تاکہ انسان کا دل و دماغ اس چیز کو قبول کرے اور اسے منظور کرے، لیکن وہ چیز غلط ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان حضور کے نام پر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بخاری شریف کے اندر امام بخاری روایت لے کر آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا کہ میری امت میری مرتبے کو تم اتنا بلند نہ کرنا کہ غلو میں شامل ہو جائے۔ میرے مقام اور مرتبے کو اللہ نے جتنا رکھا ہے اتنا ہی رکھنا، اس سے غلو نہ کرنا، افراط اور تفریط نہ کرنا۔ کیا کہا؟ میرے مقام کو اللہ نے جتنا رکھا اتنا ہی رکھنا، اس سے زائد نہ کرنا۔ اور یہ بات 100% لازم اور ضروری ہے کہ اللہ نے جو مقام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کو جو مقام
اللہ کے پیغمبر کو دے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے تذکرے کو بہت بلند کیا۔ اب اگر نئی چیز کوئی داخل کر کے یہ کہے کہ یہ چیز بھی اچھی ہے تو سمجھئے کہ یہ بذات خود حضور علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس آیت کے اندر کچھ چیز باقی ہے اس لیے میں یہ چیز داخل کر رہا ہوں۔ تو وہ قرآن کریم کا بھی گستاخ بنا، قرآن کریم کا بھی منکر ہوا، اور حضور کی ذات میں بھی وہ گستاخ بنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مقام مجھے اللہ رب العزت نے دیا ہے مجھے اسی مقام پر رکھو، اس لیے کہ اگر تم تھوڑی سی بھی میرے اس مقام سے آگے بڑھانے کی کوشش کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اپنی امت کو یہ اللہ کے پیغمبر نے بہت متنبہ کیا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر افراد اور تفرید کی، غلو کیا، یہاں تک کہ اللہ کے بیٹے قرار دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ یا تو 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یا پھر یہ بھی خدا ہے، یا پھر یہ اللہ کے بیٹے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو مرتبے جو مجھے اللہ نے دے دیے ہیں وہی بہت ہے۔ اللہ نے خود سورہ کوثر کے اندر فرما دیا ساری بھلائی میں نے آپ کو دے دی ہے، اب دنیا کے اندر جتنی بھی بھلائی آئے گی وہ تمام کی تمام بھلائی اس کوثر کے لفظ میں شامل ہے۔ اسی لیے کبھی بھی جوش میں ہوش نہ کھو دیجیے کہ آپ حضور کے شان اقدس میں غلو کر جائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اسے متنبہ فرمایا۔ تو حاضرین گرامی، اللہ نے ایسا مقام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں کہ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا، اور فرمایا کہ اگر زمین پر میرا ذکر اگر پہلے ہوگا تو ایک پیغمبر میرے ذکر کے بعد آپ کا ذکر ہوگا، اگر فرش پر میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے بعد آپ کا ذکر ہوگا، اگر کسی دنیا کے کونے میں میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے بعد آپ کا ذکر ہوگا، اگر تکبیر میں میرا ذکر ہوگا تو پیغمبر میرے ذکر کے بعد آپ کا ذکر ہوگا، اگر کلمہ طیبہ کے اندر اگر میرا ذکر ہوگا تو بعد میں آپ کا ذکر ہوگا، اگر اذان کے اندر میرا ذکر میناروں سے بلند کی جائے گی، میری آواز بلند کی جائے گی تو میناروں سے میرے نام کے بعد آپ کا نام لیا جائے گا، اگر اقامت میں میرا پہلے ذکر ہوگا تو آپ کا ذکر میرے ذکر کے بعد ہوگا۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں جہاں جس طریقے سے خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے، اسی طریقے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصطفیٰ کا ذکر غلط ہے۔ کوئی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا اے میری امتیوں، اگر میرے نبی ہونے کے بعد کوئی نبی ہونے کا ذکر کرے تو اس کو دجال کے نام سے یاد کرنا، وہ دجال ضرور ہو سکتا ہے، میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے نام کو بہت بلند کیا ہے، اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا مدح ہے۔ تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی تعریف کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے سن لی تو فرمایا اللہ رب العزت حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے گناہ کو معاف فرمائے۔ آگے بڑھے
میدان میں دوسرے میدان کے اندر پہنچے تو ایک مرحب نامی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے اور بالخصوص حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے، میدان کارزار ہے، جنگ کا میدان ہے، کوئی اللہ کے نبی کی گستاخی کرے اور صحابی چپ ہو جائے، مرحب نامی شخص جو کہ گستاخ رسول ہے وہ کہتا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہ غزوہ خیبر مجھے جانتا ہے کہ مرحب میرا نام میری امی نے میری ماں نے کیوں رکھا۔ یہ گستاخ کہتا ہے کہ غزوہ خیبر جانتا ہے کہ میری ماں نے مرحب میرا نام کیوں رکھا، غزوہ خیبر جانتا ہے کہ میری تلوار کے اندر شعلے اگلتے ہیں، شعلے ابل پڑتے ہیں، اسی لیے غزوہ خیبر جانتا ہے کہ میری ماں نے مرحب اسی لیے رکھا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ بالکل سامنے آئے اور اپنی تلوار ہوا میں لہرائی، فضا میں لہرائی اور وار کرنے ہی گئے تھے کہ یکایک اچانک جو ہے وہ تلوار حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں لگی اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اتنے میں انہی کا ایک شخص کہتا ہے کہ مرحب یہ تو خود اپنی تلوار سے شہید ہوا ہے، تمہاری تلوار سے کہاں شہید ہوا، تو تم کہاں بہادر ہوئے؟ اتنے میں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا نام جو میری ماں نے رکھا حیدر کرار رکھا ہے، اور یہ خیبر بھی جانتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر کرار کیوں رکھا ہے۔ سامنے مرحب نامی شخص ہے جو گستاخ رسول ہے۔ حضرات علماء کرام نے لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر اپنی تلوار فضا میں لہراتے ہیں، ہوا میں لہراتے ہیں، یکایک اس مرحب نامی شخص کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ مرحب نامی شخص جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حضور کے زمانے میں کوئی گستاخ اس طرح سے گستاخی کرے حضور کی شان میں صحابی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین آئے، حضرات تابعین اعظام نے بھی حضور کی شان میں اگر کسی نے گستاخی تو برداشت نہیں کی۔ تابعین آئے، تابعین آئے، اور اب ہمارا زمانہ چل رہا ہے تو اللہ کو یہ معلوم ہے کہ جب حضور کے زمانے میں کوئی گستاخی کرے گا حضور کی تو صحابی اس کو دیکھ لیں گے، جب صحابہ کا دور ختم ہوگا تو تابعین کا زمانہ آئے گا، تابعین حضور کی گستاخی کرنے والے کو دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد تابعین آئیں گے، پھر یہاں تک کہ ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا زمین پر نہیں رہے گا، تو پھر اس وقت حضور کی تعریف کون کرے گا؟ تو اللہ کے علم میں تھا کہ ایک دور آئے گا جو قیامت کا دور ہوگا، ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی زمین پر نہیں ہوگا، تو اس وقت قیامت قائم ہوگی اور سارے کے سارے دشمن ہوں گے۔ تو اللہ کے علم میں تھا ایسے دور میں پھر میرے پیغمبر کی تعریف کون کرے گا؟ اللہ رب العزت نے اسی لیے محمد نام رکھا کہ اگر یہ دور بھی آئے کہ ایک بھی اللہ کے پیغمبر کی تعریف کرنے والا نہ ہو، اگر دشمن بھی اگر دشمنی کرنے پر اتر آئے تو وہ اگر نبی کو گالی محمد کہہ کر دے گا تو اس کے ہونٹ یہ کہہ دیں گے کہ یہ محمد قابل تعریف ہے، یہ محمد اعتراض اور الزام کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کا نام محمد رکھا۔ حاضرین گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے اپنی زندگی کے لیے حضور کی زندگی کو نمونہ بنایا اور مشعل راہ بنایا، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں وہی کامیاب ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نمونہ نہ بنائے وہ کامیاب نہیں ہے۔ حضور کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھو، حضور کی زندگی کو
اپنے لیے کار خیر سمجھو، حضور کے عمل کو اپنے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ سمجھو، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے لیے جس طرح رحمت للعالمین ہے، جانوروں کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ جانور بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب جانور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں تو بدرجہ اولا انسان کو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنی چاہیے۔ جانور کس طرح سے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کر رہے ہیں، ذرا ایک واقعہ چھوٹا سا حدیث کے اندر ہے، آپ سن لیں۔ ایک ہرنی ہے، ایک شکار نے ہرنی کو شکار کر لیا، اس کو اپنے جال میں پھنسا دیا۔ ہرن جانتے ہیں نا، تو ہرنی جو بچہ جنتی ہے اس کو ایک شکار نے شکار کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہرنی دوڑتی ہوئی اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے پیغمبر سے یہ بات عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شکار نے مجھے شکار کر لیا ہے، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے جانور جنگلوں میں ہیں جو کہ دودھ پیتے بچے ہیں، جو دودھ پیتے بچے ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اوپر رحم کھائیں کہ اس شکار سے کہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ چھوڑ دے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر ضرور آؤں گی اور جاتے ہی دودھ پلاتے ہی الٹے پیر ضرور آ جاؤں گی اور اس کے جال میں جا کر قید ہو جاؤں گی۔ یہ کون بات کر رہی ہے؟ ہرنی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کی بات سنی اور جس نے شکار کیا تھا اس سے کہا کہ دیکھ بھائی، یہ ہرنی ہے، یہ اپنے بچوں پر ترس کھا رہی ہے اور اس کی ممتا جو ہے جوش مار رہی ہے، یہ اپنے بچے کو بلکتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ہرنی مجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ بچے کو دودھ پلا کر میں ضرور واپس ہو جاؤں گا۔ شکار جس نے شکار کیا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اجازت دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ہرنی کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور کہا کہ جاؤ۔ وہ ہرنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرنے کے بعد، رسی سے چھوٹنے کے بعد دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور اپنے بچوں کو جنگل میں دودھ پلا کر الٹے پیر واپس ہو جاتی ہے۔ وعدے کے مطابق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے آزاد کرایا ہے اور آپ ہی سچے رسول ہیں، میں آپ کے وعدے کے مطابق واپس ہو گئی ہوں۔ مالک اس بات پر بہت ترس کھاتا ہے کہ ایک ہرنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے۔ اس بات سے ہرنی جو ہے، ہرنی کو وہ شکار کرنے والا آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے ہرنی جا۔ دوڑتی ہوئی وہ ہرنی جنگل میں جا کر خدائی اعلان کرتی ہے کہ جنگل کے درندوں پرندوں، ایک پیغمبر ہیں جو سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، وہ سارے کے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دیکھیے حاضرین گرامی، ایک ہرنی اللہ کی وحدانیت کی اعلان کر رہی ہے اور اپنے پیغمبر کی اطاعت کرنے پر مجبور ہے۔ جب ایک جانور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت اور پیروی کرنے کے لیے مجبور ہے تو انسان کو بدرجہ اولا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے نمونے کی کتنی پیروی کرنی چاہیے۔ آج ہماری زندگی میں حضور کی کئی سنتیں ختم ہیں، کئی عمل ختم ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
اب یہ سمجھا جائے گا کہ ہم جانور سے بھی بدتر ہیں. جانور بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے. آپ نے تو بارہا واقعات سنے ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے تو پتھر آقا کو سلام کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی جگہ پر کہیں پہنچ گئے جہاں پر قضائے حاجت کرنے کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے ایک درخت کی ٹہنی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اے ٹہنی میرے پاس آ جا. تو وہ ٹہنی اپنے درخت سے چھٹ کر اللہ کے پیغمبر کی طرف دوڑتی ہوئی وہ ٹہنی آ جاتی ہے. پھر دوسری طرف اللہ کے پیغمبر جاتے ہیں, ایک ٹہنی سے اشارہ کرتے ہیں اے ٹہنی میری طرف آ جا. وہ ٹہنی دوڑتی ہوئی اللہ کے پیغمبر کے پاس آتی ہے. آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے پیغمبر ٹہنیوں سے, درختوں کے اس شاخوں سے کہتے ہیں اپنی جگہ پر چلی جا. وہ دونوں کے دونوں ٹہنی اپنی جگہ پر جا کر اپنے درخت سے جا کر مل جاتی ہے. یہ دیکھیے درخت بھی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں. تو انسان کو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کتنی ضروری ہے. اگر ہم اللہ کی اطاعت اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں گے. تو ہم سبوں کو جہنم سے آزادی چاہیے ہی چاہیے. اسی لیے آپ سبھی حضرات میں بھی عہد کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنائیں گے. ہر حضور کی عمل کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.